بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. خان صاحب کے پاس کیا آخری کارڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس, اس پہ میں بڑی تفصیل سے پہلے بات کر بھی چکا ہوں, کارڈ تو عمران خان کے پاس ہے, اور ایک کارڈ نہیں ہے, کئی کارڈ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں عمران خان کے پاس کارڈز ہیں. دیکھیں حکومت کی جانب سے یہ مسلسل کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا, یہ جو اس نے فائنل کال دی اس کے بعد بری طریقے سے پھنس جائے گا. اور حکومت اس بنیاد پہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ عوام نہیں نکلیں گے, لوگ نہیں نکلیں گے, جب لوگ نہیں نکلیں گے تو عمران خان کا یہ فائنل کال ناکام ہو جائے گی. وہ تو اندازے سارے غلط ثابت ہوئے, کیونکہ لوگ نکلے اور اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہاں پنجاب سے اس بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکل سکے, کیونکہ پنجاب کی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں نکل سکی. اس کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے اپنی لاجکس ہیں, کوئی اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہے, کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. لیکن کے پی کے سے لوگ تو نکلے ہیں جو حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پھر وہ اتنا چارجڈ کراؤڈ تھا, وہ اتنے جانثار تھے عمران خان کے کہ وہ 65 گھنٹے تک لڑتے لڑتے, شیلنگ کھاتے کھاتے, لاٹھی چارج برداشت کرتے, ربڑ بلیٹ برداشت کرتے کرتے ڈی چوک پہ پہنچ گئے. عمران خان کی فائنل کال کیا تھی کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. ایسے ہی ڈی چوک وہ پہنچ گئے. پھر عمران خان کا یہ تھا کہ آپ نے بیٹھنا ہے, وہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ کسی کو اندازہ تھوڑی تھا کہ جو کچھ 26 کو ہوا کہ یہ ہوگا, یہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی کال تو ہو گئی کامیاب, کیونکہ لوگ تو ڈی چوک پہنچ گئے تھے. ان کو نہ اٹک کے پل پہ روکا جا سکا, نہ ان کو کٹی پہاڑی روکا جا سکا, نہ ان کو اسلام آباد ٹول پلازے پہ روکا جا سکا, نہ ان کو 26 نمبر روکا جا سکا, نہ ان کو 0 پوائنٹ روکا جا سکا, اور نہ ہی ان کو کوئی اور رکاوٹ سے آپ روک سکے. اور ڈی چوک پہ انہوں نے پہنچ کے دکھا دیا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچ کے دکھا دیا جو کوئی تصور نہیں کر رہا تھا, جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ انہوں نے پہنچ کے دکھا دیا. لیکن پھر 26 کو جو کچھ ہوا وہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا 26 کو. اب 26 والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے دھاک بٹھا دی ہے, ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے کرش کر دیا پی ٹی آئی کو, اور یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب گولی چل جاتی ہے نا, پھر حکومت آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی جب اس کو گولی چلانی پڑ جائے. ایسے ہی اب گولی چلا دی گئی. اب دیکھیں اس وقت نا حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. مشکلات پاکستان کے اندر نہیں ہیں. پاکستان کے اندر اس لیے مشکلات نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, جن کے پاس ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں, اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانا بھی نہیں چاہتے, اور وہ مکمل طور پہ انہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے, اور وہ بالکل حکومت جس طرح سے جو چیزیں ڈرائیو کر رہی ہے وہ اسی طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ آ رہا ہے انٹرنیشنل, مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک سرکل جو ہے نا وہاں پہ آ رہا ہے. انٹرنیشنلی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, چاہے وہ آپ دیکھیں کہ بی بی سی ہے, یا آپ ابھی الجزیرہ کا دیکھ لیں, یا آپ گارڈین کا دیکھ لیں, اور خاص طور پہ امریکن میڈیا تو اس پہ رپورٹنگ کر رہا ہے تب سے لے کے ابھی تک. بالکل انٹرنیشنل میڈیا, یہ ہے اس حکومت کے لیے زیادہ پریشانی کی بات کہ انٹرنیشنل لیول پہ خبریں بھی آ رہی ہیں, اور دنیا کے ممالک بات بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بات ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کے لیے خاصی جو ہے وہ پریشان کن ہیں. اب یہ چیزیں تو ان کے لیے پریشان کن ہیں. اب وہ ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پا رہے جیسے کوئی حکومت اگر کرنا بھی چاہتی تو وہ کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کس کو بھیجا سفیروں کو قائل کرنے کے لیے؟ اسحاق ڈار صاحب. مطلب اگر کسی نے ایک آدھ بات سننی بھی تھی تو وہ ویسے ہی نہ سنے کہ یار اس کا تو بیک گراؤنڈ اور ماضی سب کو پتا ہے. تو اس لیے نا انٹرنیشنلی پریشر بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا, ایک تو مجھے اس بات کا پتا ہے کہ کوئی بہت بڑے ہی سرپرائز آئے گا. یعنی ابھی بھی جو اعلان ان کے سامنے آئے ہیں 2-3, وہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں, وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہیں. دیکھیں اس وقت آپ ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسے ٹائم کے اوپر اگر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجنا روک دیتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں نا کہ ریمیٹنسز کے اوپر ہی آپ کا ملک کی اکانومی چل رہی ہے. یہ $6 بلین جو آتے ہیں آپ کا ملک ریمیٹنس پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ اس سے بہت بڑی رقم ہے جو سالانہ آتی ہے. ٹھیک ہے, $5-6 ارب کا تو فرق پڑ گیا جب سے عمران خان گیا سالانہ. تو اربوں ڈالر آپ کو آتے ہیں, اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, جس پہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے. اگر اوورسیز پاکستانی 2-3 ماہ کے لیے ہی عمران خان کی کال پہ اگر وہ چل پڑتے ہیں تو آپ تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں
ان کو غدار کہنا، پھر وہاں اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. میں ابھی 3 دن پہلے بھی ہمارے ایک دوست ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی مجھے کال آئی ساؤتھ پنجاب میں ان کے بھائی کو اٹھا لیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے بھائی کو اٹھا لیا ہے، تو میں یہ فیملی بہت، اب میں ان کی کیونکہ فیملی کو جانتا ہوں، والد ان کے بزرگ ہیں، والدہ بھی بزرگ ہیں، اور ان کی والدہ بھی اور والد بھی، اب ظاہر ہے دونوں بزرگ ہیں، تو میں نے اس سے کہا یار جو تمہیں کہا جا رہا ہے نا وہ کر لو. جو ویڈیو پیغام کہا جا رہا ہے، جو لکھ کے دینا، کیونکہ میں اس کی فیملی کے حالات جانتا ہوں، کہ اس کے والدین کی میں صورتحال جانتا ہوں، اس کے میں جانتا ہوں کہ وہ واحد کفیل ہے اپنے گھر کا، جو باہر سے محنت مزدوری کر کے، اس کے پاس کوئی بہت بڑی جاب بھی نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے وہ اپنے گھر چلا رہا ہے، تو وہ فیملی کے لیے بڑا ایک کرائسس والی صورتحال تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ باہر بیٹھا ہے اور اس نے اگر کوئی ڈیمیجنگ بھی نہیں، بس اس حکومت اور اس نظام کی کاروائیوں کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے، آپ نے ادھر اس کے بھائی کو اٹھا لیا، تو اب وہ آپ سے محبت تو نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سول نافرمانی کی بات ہے، کال ہے، یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، عمران خان کے پاس اس کے علاوہ بہت سے کارڈز ہیں، اور اس لیے ہیں کہ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. صرف ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ جب پیمز میں ایک بندے کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لے جاؤ، ابھی بھی ڈی چوک لے جاؤ، کیونکہ خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک، میں ڈی چوک جا کے جان دینا چاہتا ہوں. میں جس دن یہ واقعہ ہوا 26 نومبر کی رات میں ڈی چوک میں تھا، میرے ساتھ کچھ اور ہمارے دوست بھی تھے، تو اسی جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کندھے پہ گولی لگی تھی، وہ پم سے واپس ادھر آیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو گولی لگی، آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خان کی فائنل کال پہ لبیک کہنے یہاں پہ آیا ہوں، میں شہید ہونے آیا ہوں. تو یہ جوش اور لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب ان سینٹیمنٹس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو 26 نومبر والا واقعہ ہوا ہے نا، اس نے تو اس حکومت کی جو 17 سیٹر پارٹی تھی، وہ 17 سیٹیں بھی ان کی ختم ہو گئی، چولیں لاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 17 سیٹیں بھی ختم ہو گئی نا، اب تو وہ 17 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملیں گی، اور عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑی ہے. جو لوگوں نے دیکھا کہ یار اتنا ظلم، اتنی ناانصافی، مطلب یہ ساری چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب عوام اس کے ساتھ ہے تو وہ کارڈ جو مرضی کرے. اب اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو اس نے عمران خان نے کہہ دیا سول نافرمانی والا، اور اس میں میں نے کہا کہ میٹر کرتا ہے اوورسیز پاکستانی، اور وہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ عمران خان، میں اس بات پہ مجھے ہے کہ عمران خان کے پی کے اسمبلی کو چھوڑ کے باقی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، یعنی قومی اسمبلی سمیت. اچھا اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی اسمبلیوں کی ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی. آپ کروا لیں الیکشن، آپ لے آئیں، آپ مطلب پوری اسمبلی آپ کی ہو جائے گی، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ 2 تاریخ تک سے تو آپ کے پاس ہے. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کھلا میدان دے رہے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں. پیچھے بھی یہ غلطی کی تھی، نہیں وہ بھائی کہ پہلے بھی غلطی کی تھی. اس سے نا عمران خان کو اسمبلیوں کے فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ جو لوگ ایم این اے بن گئے ہیں وہ آپ خوش ہیں کہ ہم ایم این اے، وہ کہتے ہیں ہم ایم این اے ہیں تو اس لیے ہم نے باہر نہیں نکلنا، ہم تو ایم این اے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح سے کوشش ہی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک بار پھر کشتیاں جلا کے اور باہر آ سکتے ہیں، امکانات ہیں، اور اس کا بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا ان کو. ویلڈ ریزن ہے، ٹھیک ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ احتجاج کی، لیکن اس بار احتجاج کی اگر وہ کال دیں گے تو پہلے ملک بھر میں دیں گے کہ سڑکیں بند کریں اور اس طرح کا، اور یا سڑکیں نہ بھی بند ہوں، پورے وہ اعلان کریں گے حکومت خود ہی شہر کے شہر بند کر دے گی، اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں وہ دوبارہ کال اسلام آباد کی دے سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ پہلے کہتے تھے نا کہ عمران خان کی کال پہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ سب کہتے تھے 4 اور 5 اکتوبر کو. آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، جب یہ عمران خان نے کال دی تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے وہ جی 4 اور 5 اکتوبر کو تو یہ ہوا تھا علی امین گنڈا پور نے، تو لوگ نکلیں گے. میں کہتا تھا نکلیں گے، کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی ڈائریکٹ کال ہے. جی ایسا ہی ہے. اور یہ اس حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ درمیان میں جو پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. عمران خان اور عوام یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، کنیکٹڈ ہیں، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. اگر یہ حکومت اس بات پہ مطمئن ہے کہ بیرسٹر گور صاحب مینیجڈ ہیں، فلانا مینیجڈ ہے، فلانا ہمارے ساتھ ہے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، تو یہ اس حکومت کے لیے میرا خیال ہے اطمینان بخش بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ میٹر ہی نہیں کرتی. اگر عمران خان یہ کال دے دیتا ہے، آپ دیکھیں نا 4 اور 5 اکتوبر کو بھی کارکن پہنچے تھے ڈی چوک، لیڈرز نہیں پہنچے تھے، 4-5 لوگ صرف پہنچے تھے، عامر مغل صاحب اور نئی میدر پنجوتا اور یہ لوگ تھے ڈی چوک جو یا چائنا چوک پہنچے تھے، ایسے ہی ہے، ڈی چوک پہ ہی پہنچے تھے 4 اور 5 اکتوبر کو. پھر ابھی آپ دیکھ لیں تو کون تھا، مطلب ٹھیک ہے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور ڈی چوک پہ نہیں پہنچے تھے، تھوڑے سے پیچھے تھے، لیکن ڈی چوک پہ کارکن تو پہنچ گئے تھے.
کنٹینر تک پہنچ گئے تھے جو آخری کنٹینر لگا ہوا تھا. بالکل آخری کنٹینر کیا وہ اس سے آگے چلے گئے ہوئے تھے, ایسے ہی ہے, وہ اس سے آگے چلے گئے ہوئے تھے. ایسے ہی ٹھیک ہے, ریڈ زون کو ٹکرا کے اور وہ واپس آئے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ تو عمران خان کا کال ایک ہفتے بعد کی دے, لوگوں نے تو اتنے ایک لوگ نکل آئیں گے جو یہ حکومت ایکسپیکٹ نہیں کرتی, تصور نہیں کرتی. تو عمران خان کے ہاتھ میں بہت سے کارڈز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ زیادہ اس وقت جو عمران خان کا فوکس ہے وہ انٹرنیشنل ہے, اور وہ زیادہ عمران خان جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانیوں پہ کر رہے ہیں, اور آپشنز ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ میری اطلاع ضرور ہے کہ اگر عمران خان آپ پنجاب میں ایجیٹیشن کی کال دیں گے تو یہ جو موجودہ تنظیم ہے یہ نہیں ہوگی, کوئی انٹرم سیٹ اپ ایک آئے گا تنظیمی طور پہ پی ٹی آئی کا, اور وہ جو ہے وہ کرے گا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ سارا فوکس اس وقت 13 دسمبر پہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں 13 دسمبر کو کیا ہوگا. 13 دسمبر کو کے پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا, کے پی کے کی تاریخ مارچ جو ہو رہا ہے, شودا مارچ. ٹھیک ہے, اب اس میں جب کے پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا 13 تقریریں ہوں گی وہاں پہ, تو تقریریں کس طرح کی ہوں گی, ایسے ہی لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے, اور وہاں پہ جب یہ بات پوچھی جائے گی کہ اگر عمران خان بلائے گا تو جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان دوبارہ مومنٹم بنانا انہوں نے شروع, بلکہ یہ تو خیال نہیں ہے, یہ تو یقینی ہے, مومنٹم انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں 3-4 چیزیں ایسی کریں گی کہ مومنٹم اس سے اوپر چلا جائے گا جو فائنل کال سے پہلے تھا. تو کیا خان صاحب بھوک ہڑتال کا بھی سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ خان صاحب اگر جیل میں بھوک ہڑتال کرتے ہیں, تو اگر وہ بھوک ہڑتال جیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس کا اثر کارکنوں پہ پڑے گا, وہ بھی بھوک ہڑتال پہ جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک حکمت عملی. دیکھیں وہ تو عمران خان جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک اس کی انٹرنیشنل میڈیا میں تو امپورٹنس ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن میں تو ان آپشنز کی بات کر رہا ہوں جو اس حکومت کے لیے باہر وہ مسائل کریٹ کریں گے جیل بیٹھ کر. اور میرا خیال ہے کہ ہر آنے والا جو ٹائم ہے اس حکومت کے لیے بہت خوفناک بھی ہے, خطرناک بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے سنبھلنا ممکن نہیں ہے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے بعد. اللہ خیر کرے, دیکھتے ہیں چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.